جب دوبارہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید کیے گئے اور لوہے کی بھاری بھاری زنجیروں سے آپ کے جسم کو جکڑ دیا گیا اور آپ کی نگرانی پر پہرے دار لگا دیے گئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا ایک انسان آپ کے پاس آیا اور آپ کی حالت کو دیکھ کر رو پڑا۔ روتے روتے وہ آپ سے عرض کرتا ہے کہ آپ کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس قید و بندش کی وجہ سے تکلیف اور بے چینی میں ہوں؟ یہ فرما کر آپ نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو حرکت دی تو وہ بنا کسی رکاوٹ یعنی بیڑیوں اور ہتھکڑیوں میں سے نکل گئے۔ زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ آج کی ایپیسوڈ میں ایک بار پھر انشاءاللہ ہم پہلے ایک خوبصورت واقعہ جانیں گے اہل بیت اطہار کے حوالے سے، پھر اپنے ٹاپک پر آئیں گے اور اس کے بعد اہل بیت اطہاری کے خاندان سے ایک خوبصورت جو گولڈن ورڈز ہیں، اقوال زرعی ہیں، وہ آپ کو پیش کریں گے۔ آج کا ٹاپک ہے امہات المومنین، سبحان اللہ، مومنین کی مائیں۔ مگر اپنے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے آئیے آپ کو ایک عظیم الشان واقعہ سناتے ہیں، اور وہ واقعہ ہے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان صاحبزادے کا جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل چلی۔ قیامت تک حسینی سید آپ ہی کی نسل سے ہوں گے۔ جی ہاں، میری مراد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ظالم حکمران حجاج ابن یوسف کے دور میں جب دوبارہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید کیے گئے اور لوہے کی بھاری بھاری زنجیروں سے آپ کے جسم کو جکڑ دیا گیا اور آپ کی نگرانی پر پہرے دار لگا دیے گئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا ایک انسان آپ کے پاس آیا اور آپ کی حالت کو دیکھ کر رو پڑا۔ روتے روتے وہ آپ سے عرض کرتا ہے کہ آپ کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ اس پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس قید و بندش کی وجہ سے تکلیف اور بے چینی میں ہوں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی نہ رہے، مگر اس حالت میں اجر و ثواب، نصیحت اور عذاب الہی کی یاد ہے۔ ناظرین، یہ آپ کا خوف خدا اور تقویٰ تھا۔ یہ فرما کر آپ نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو حرکت دی تو وہ بنا کسی رکاوٹ یعنی بیڑیوں اور ہتھکڑیوں میں سے نکل گئے۔ سبحان اللہ، یہ اختیارات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی اولاد امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے۔ آپ چاہتے تو آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، صرف اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کی ہی تو دیر تھی، مگر آپ اپنے والد کی طرح رضائے الہی پر راضی رہے۔ مگر ساتھ آپ نے یہ بھی پیغام دے دیا کہ ہماری یہ حالت اختیاری حالت ہے، اسے ہماری کمزوری نہ سمجھنا۔ ناظرین، اصل بات یہ ہے کہ زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اللہ کرے کہ ان کی سیرت سے ہمیں جاننے کو ملے کہ اگر امتحان آ جائے، پرابلم آ جائے، یہ تو ایسے با اختیار تھے کہ اس پرابلم سے اپنے آپ کو نکال سکتے تھے، مگر پھر بھی اس امتحان کے لیے راضی تھے، راضی برضا تھے۔ اور اگر ہم پر کوئی پرابلم آ جائے، کوئی مشکل آئے، تو کربلا والوں کو یاد کرے نا، اہل بیت کی ان مشکلوں کو یاد کرے اور صبر کرے، کیونکہ اللہ پھر صبر کرنے والوں کو بہترین انعام عطا فرماتا ہے۔ چلیے اب چلتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ آج نبی پاک کی ازواج مطہرات کے بارے میں بات ہوگی، اور ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ جانا بھی کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو آج ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، مومنین کی مائیں، امہات المومنین کے فضائل سنیں گے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ایک ایپیسوڈ میں تو یقیناً سب کے حالات، سب کی زندگی کے بارے میں ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، تو آج ہم 3 امہات المومنین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں سنیں گے۔ سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد نکاح میں آنے والی خوش نصیب خاتون ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے نکاح کا واقعہ یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک تقریباً 25 سال کی ہوئی تو آپ کی امانت و صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ اس ٹائم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی ایک بہت ہی مالدار یعنی ویل آف لیڈی تھی۔ آپ کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، لہٰذا آپ کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ آپ اپنی تجارت کا مال و سامان ملک شام بھیجیں۔ چنانچہ اس کام کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب کیا اور آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں، آپ کی امانت و دیانت داری کی بنا پر میں آپ کو اس کا دگنا پیش کروں گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست منظور فرما لی اور تجارت کا مال و سامان لے کر ملک شام روانہ ہو گئے۔
اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بھروسے کے غلام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتا رہے۔ نبی پاک بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کر کے مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے۔ اس سفر میں نبی پاک کے کردار، امانت داری اور آپ کی دوسری صفات سے متاثر ہو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح کا پیغام بھیجا، جسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرما لیا۔ یوں یہ بابرکت نکاح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر شام سے واپسی کے 2 ماہ 25 دن بعد منعقد ہوا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم قدم پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سپورٹ کیا۔ پہلی وحی کے بعد جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت تھی، اس میں جس طرح آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حوصلہ دینے کی کوشش کی، ناظرین وہ الفاظ واقعی سننے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خاص کیفیت میں فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تو یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کزن، جو کہ کتب سابقہ یعنی پچھلی جو بکس تھیں کہ اس کے ماہر تھے اور زبردست عالم تھے، حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس اس سلسلے میں لے کر گئی تھی۔ وہ پورا ایک الگ ٹاپک ہے، وہ پورا ایک الگ واقعہ ہے۔ خیر ناظرین، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ ایک بار حضرت جبرائیل نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برتن لا رہی ہیں جس میں کھانا اور پانی ہے، جب وہ آ جائیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے گا، اور یہ بھی خوشخبری سنا دیجیے گا، جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف۔ اللہ اکبر، اور جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی فرضیت سے پہلے بھی نماز ادا فرماتی تھیں۔ آپ نے اپنی ساری دولت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر قربان کر دی، اور اپنی تمام عمر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے ہوئے گزار دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ایک بار قحط سالی اور مویشیوں کے ہلاک ہونے کی وجہ سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو آپ نے انہیں 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفتاً پیش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند خصوصیات بھی حاصل ہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کی حیات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد، جی ہاں تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہوئی۔ پیارے آقا نے فرمایا